بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے مکمل دین دے کر اور قیامت تک کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اس گاؤں میں یہ سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کی جائے. آج ہم اس وقت جو موجود ہیں مسجد میں، جب ہم باہر نکل کر اپنے ماحول کو دیکھیں تو ہمارے علاوہ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی مختلف مصروفیات ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بہترین مصروفیت جو اپنے بندوں میں پسند ہے وہ یہی ہے جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر کی مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم کے لوگ چند افراد مجتمع قوم من بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ اللہ کے پاک فرشتے ان کو ڈانپ لیتے اپنے پروں کے ساتھ، وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے. اب ہم اللہ کی رحمت کے وصول کے لیے یہاں پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رحمت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا کہ تم لوگ اٹھ جاؤ، اب جا رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر.
تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 23 سالہ زندگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی، جسے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے سیرت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا وہ عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے۔ اسی لیے میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ اس بات کو جان لیں، سمجھ لیں، اس کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے آغاز میں جو سب سے پہلی دعوت پیش کی صفا کے پہاڑ پر، وہ یہی ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس کو مان لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، عرب اور عجم کی بادشاہت اللہ عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، علماء کرام جن کا ہمیں انتظار، اصل خطاب ان کا ہے، ہم انشاءاللہ انہماک کے ساتھ، شوق کے ساتھ ان کے خطاب کو سنیں۔ مجھے ساتھیوں نے یہ حکم دیا کہ آپ کچھ بیان کریں، ہم تو یہی مقامی ہیں، اصل خطاب جو مہمان علماء اکرام آئے ہم ان کے خطاب کو سنیں گے۔ تو تمام دوست احباب دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ علماء اکرام کے خطاب کو سنیں۔ یہ سیکھنے سکھانے والے موقع بہت کم ہی زندگی میں انسان کو میسر آتے، جو بھی موقع میسر ہے اس کو فائدہ اٹھائیں، اس کو غنیمت جانیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ انسان کے میزان کو بھرنے کے لیے ایک بہترین موقع کہ دین کا علم حاصل کرنا، پھر آگے دوسروں کو سکھانا۔ آج جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فارغ کریں، وقت نکالیں، علماء اکرام کے درس اور دروس کو سنیں۔ ایک قول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے، یعنی گناہگار ہوتے ہیں، بہت زیادہ غلطیاں ہیں، خطا ہے انسان کے ساتھ، لیکن جب وہ کسی علمی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، علماء کے خطاب کو سنتے ہیں، ان کے درس و دروس کو سنتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کی اصلاح کرتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہ کے بوجھ کو ان سے ہٹا دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ بابرکت مجلسیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو علماء اکرام بیان کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کو سننے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ کے اور علماء کے درمیان زیادہ دیر عائل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔